دیکھو حضرت بلال کالا رنگسی دے کر جس کا مضمون معراج تے گئے تو انہوں نے قدماں دی چاپ اوتھے سنی یہ اندر چٹا ہونا چاہیے تین کوئی نہیں آکھیا خلیفہ کون ہوتا ہے نائب ہے نائب کون ہوتا ہے جیڑا ان دی غیر موجودگی دے وچ جندا وہ نائب ہے ان دے کام سارے جانتے نائب دی جیڑی اردو گرامر اصطلاحی تعریف ہے ڈیفینیشن ہے نائب دی وہ اے ہے کہ نائب وہ ہے جیڑا وہ کام کرے کہ جیڑا وہ کرتا ہے جندا وہ نائب ہے ان دی غیر موجودگی دے وچ مثلا قبلہ محترم حاجی محمد طیب صاحب چک پٹی کرتے ہیں تسی اتنے جاندے ہو تو کدے واڈے گئے تھانوں نہ کوئی کام ہے تساں میں اللہ دی عابد صاحب کو ساتھ ہو جو بھی کوئی نہیں تساں میرا نام ہے تو ضرور بلا دیو میں آ جاؤں گا تسی مجھے گل دسو دے یہ میرے کو گل کا کوئی حل ہویا تو میں کہاں گا نہ ہویا تو میں کہاں گا حاجی صاحب آؤں گے میں انہوں نے دوڑا سنیا یا کسی حاجی صاحب آؤں گے تو میں رابطہ کر دے مطلب میں اتنے انہوں نے نیا سنیا ہوں یا میں انہوں نے وہ مسئلہ حل کرنا ہے جن دے واسطے بندہ اٹھ گیا ہے اگر وہ مسئلہ میں یوں کر تو پڑا ہے تو موڑ میں اس نے حاجی صاحب یہ نیا بتایا آجو واپس کرانے پاک انی جائے تو انفراد خلیفہ میں زمین اپنا نیب لگانا ہے ہوں دسو نیب کی کام کرنا ہے نیب وہی کرنا ہے بجے جو ان کی اوقات نہیں کرتے جنہا وہ نیب ہے ان کا کام ہو سکتا ہے جی ان کی اوقات تو باہر ہے تو اس کو سنیا تو بولتے ہیں انجی ہے نا کی گل نہیں سمجھ اسی بھی گل میں تھوڑی جی ہے مشکل میں نے بھی یہ گل سمجھنے سے بڑے ساتھ کر کے سکتے لیکن مشکل گل ہے تھوڑا جا لیکن سمجھ آئے تو فائدہ بڑھائے یعنی انسان اللہ پاک نے اپنا نیب بنا کے اپنا خلیفہ بنا کے اپنا سبارڈینیٹ بنا کے انگریزی زبان دی دفتری زبان جڑی ہوندی ہے سبارڈینیٹ اتلے دے احکام کو بجا دے سبارڈینیٹ کا مطلب ہوتا ہے نیب کا مطلب جیڑا اتلے دے اپنے جو بڑے افسر دے احکام کو بجا دیا مکمل کرے انہاں دی تکمیل وہ نیب ہے تو اللہ پاک نے انسان کو اپنا نیب بنا دیا یعنی انسان جو کرے گا وہ اللہ دی نیبی دے وچ اللہ پاک دی جڑی وہ خلافت ہے اس کیپیسٹی دے وچ اپنے وہ فرائض انجام دے ہن آ جاؤ اگر تے اللہ نے نیب کو کام دینا ہے عبادت کا وہ آلریڈی ہندابے ونانو نصبے سے ہمدے کا ونقدے سے فیصلیاں دینے کی مولا اینو گنر دی کیڑی لوڑ ہے اسی نصبے سے ہمدے کا تیری حمد کرنے ہیں ونقدے سے تیری پاکی بیان کرنے ہیں سرکار اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انی عالم ما لا تعلمون میں ہو جاننے میرا تفصیل اگے کلام پاک دے وچ اللہ پاک پھر اشارہ اگے جا کے فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا یہ تو میں اپنی گل شروع کی تھی کیا تسی یہ سوچتے ہو انسان ہوئے مخاطب کیتا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا فإن عليهم لا ترجعون اچھا کیا کسی انسان اس سوچتے ہو کہ تھوڑی تخلیق عبث ایویں ہو گئی غلط مقصد ہے تو سامنے کھیتی باڑی کرنی ہے نوکریاں بڑیاں کرنی نے بڑیاں این جی او کام کرنا ہے خطبے دینے ہیں نہیں یہ تھوڑی تخلیق کا مقصد ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
بھڑا کام کریے نا ابے کو نس جائیے اور چچے کو پتا ہے ٹریکٹر کے فلٹر پہ لکھے ہونے ہیں ڈھیر سارے میں انہوں نے ریڑے بنا لے یاد نس گیا میں ابے پپا یہ کہوں گھر ہونا کچھ نہ انجی ہے نا چچے میں جوتیاں تو بچایا بھڑا کام ہو جائے نا بڑے دے قابو نہ آئیے تو بڑے آتا ہے بڑا نہ بات کے تم ویک دے انجی ہے نا اس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّا إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تسی یہ سوچتے ہو تم ایبے کو نہیں ہو اچھا وہ کی تنبیہ ہے وہ کی گل ہے کہ جن دے بارے انی تنبیہ کی جائے ہے جندہ اتنا سولے حکم دیتا جائے ہے اگر جو عبادت ہے مقصد پیدائش عبادت ہے سے اللہ پاک نے تو نہیں فرمانا کہ انی عالم مالا تعالیٰ نہ ہو جانتے جو کچھ نہیں جانتے پھر تو اللہ مصبر میں ہم نے کہا مقدس اللہ ان کے جواب ہے یہ ہوگا کہ تھوڑی جی عبادت ہو چاہیے کہ تھوڑے تو اضافی کیوں جی صاحب پر تسی روزے کوئی نہ رکھتے انسان روزے رکھے گا تسی زکوٰۃ کوئی نہ دے انسان زکوٰۃ دے گا تسی حج کوئی نہ کرے انسان حج کرے گا حج فرشتے ویسے طواف کرتے تھے لیکن اس طرح شیطان کو کنجیاں مارنا احرام مسائل احکام کا وقت نہیں اللہ پاک کو اگر عبادتہ کی دور ہوتی جس نے بھی آخر گیا سی بنانا مصبر بے ہم نے کہا مقدس اللہ کہ میں اپنی عادت کے خلاف ایک آیتہ میں بار بار دوڑاتا میں نہ کوئی سمجھ ہوتی کہ اس ٹائم اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے سن نہیں وہ جو عبادتہ نے جڑی تسی نہیں کرتے وہ انسان کو دے لیکن یہ نہیں آخیا گیا انی عالم مالا تعالیٰ میں اور جانتا جو پھر آیا تخلیق کائنات کا مقصد اچھا یہ مطلب ہے کہ تخلیق کائنات کے پیچھے کوئی اور مقصد کوئی ایسا مقصد جیڑا کہ عبادات تو الگ ہے اس کا مطلب یہ نہیں بھائی سمجھ لینا کہ عبادت کی کوئی لوڑ مطلب تسی نماز چھڑی نہیں جاؤں تو میں کیا بتا رہی تھی تجھے کھاتا کام باغ آیا نمازوں کو چھڑا کے آیا ہے ان کا مقصد یہ نہیں سمجھ لینا پورا مطلب نہیں دے دینا عبادات کے ضروری نفائل کی لیکن مقصد تخلیق انسانیت عبادت کی بقائے انسانیت عبادت ہے انسانیت کی بقا عبادت ہے مقصد تخلیق انسان عبادت ہے وہ کچھ ہو وہ ڈھوڑو گل جتنی میں کی تھی اتنی کو سمجھ آ گئی کہ گل تخلیق کائنات کے پیچھے کوئی راز ہے کوئی گل ہے جس کا سامنے پتہ دے ہے لیکن پتہ کس طرح ہے تو سونے ہو میں دوبارہ ٹائم زیادہ نہیں لوں گا تخلیق کائنات کے پیچھے ایک مقصد ہے فرشتے مخلوق نے نوئی لیکن انہوں نے دل دل جذبات نہیں جذبات کو آئی مخلوق نے انہوں نے خوشی نہیں ہوتی انہوں نے غم نہیں ہوتا انہوں نے محبت نہیں ہوتی انہوں نے نفرت نہیں ہوتی غیر جذباتی مخلوق یعنی مکینیکل غیر جذباتی مخلوق نے جو انہوں نے احکام اللہ پاک کو دیتے جاتے ہیں وہ پورا کرتے جبکہ انسان مکینیکل کریچر نہیں غیر جذباتی مخلوق نہیں آزاد مخلوق ہے مثلا موڑا آ جاؤ کلام پاک کے واپس آپ اس پائے سے بیچ آ جاؤ کلام پاک اللہ پاک کا ارشاد ہے قد افلح من تقوی او کامیاب ہو گیا جس اپنے آپ نے پاک کیتا وقد خاب من دساها او برباد ہو گیا جس اپنے اندر پاکی نہ پھیلی
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ پچھلی ہے کہ اساں اچھائی بھی دس دیتی، اساں برائی بھی دس دیتی، لیک لا دیتی بھی شرم ایدے چنگا ایدے رہے، ایدے جائیں گا افلا، ایدے جائیں گا خوابہ، ایدے زکاہ، ایدے دستہ. یعنی انسان جذبات کو آئی مخلوق نہیں، ان دے وچ ایک چیز کو رکھیا گیا ان سب نے حس محسوسات. انسان دے پانچ حواس جنہاں حواس خمسہ آندے ہیں. انسان چھو سکتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان بولتا ہے، انسان چکھتا ہے. فرشتیاں دے وچ ایک حواس نہیں. فرشتے دیکھتے جو اللہ نے بنایا. انسان اس معاملے جواب دے آزاد چھوڑا. انسان کو حواس دے کے آزاد دے کے اللہ نے آزاد چھوڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہاں چیزاں دا حساب ہے. فرشتیاں دا حساب ہے. دسو انسان تو علاوہ کوئی مخلوق جن دے حساب ہو رہا ہے انہاں اگر عمر قرآن پاک کے سوال کا جواب تم دیتے ہیں انہاں عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ اساں جواب نہیں، جواب جڑا دینا ہے بھڑے چکے دا انہاں عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ. یہ جواب نہیں جڑی امانت ہے عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں نے واقعہ کو تم جواب دیو گے آسمانہ کا نہیں بیٹھی. انہاں عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین میں واقعہ جواب دے گی. والجبال پہاڑاں میں واقعہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. وہ ان چکن تو نہ کہ قرآن پاک کا جگہ ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا ان چکن تو نہ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا جو تو ڈر وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے چک لیا انہو کانا ظلوماً جہولا. بڑا جاہل بھی انسان، بڑا ظالم بھی. جاہل کیوں سی؟ کیوں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی بڑی بوجھ کتا بڑا چھوٹا وہ سی اپنے اعمال کا جواب، اپنی گلاں کا جواب، اپنے گزرے ہوئے وقت کا جواب. دیکھو آسمان بلندی کی علامت ہے، زمین وسعت کی علامت ہے، پہاڑ استقامت کی علامت ہے، مضبوطی کی علامت ہے. انسان تے کمزور ہے اور میرے لگا مارا جا بنا نہ پہاڑ نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ زمین کا، نہ آسمان کی بلندی کا. لیکن ایک جواب دے اپنے اعمال دے اور کوئی مخلوق جواب دے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرشتیاں دے وچ اور تخلیق انسان دے وچ ایک فرق پا جاتا ہے. ایک جذبات محبت. اچھا محبت کس کی گانا مقصود ہے؟ یہ محبت ہی تخلیق کائنات کا مقصد ہے. حواس تخلیق کائنات کا مقصد ہے. تو محبت اور حواس اور اس کس بات ہے؟ عبادت تو ہوئے عبادت تو چلتی پی بنانا مذہب میں ہم تو محبت کیا انسان کی دوسرے انسان سے محبت مقصود تھی؟ محبت کتنی مقصود تھی؟ کیڑی محبت کو ایسی محبت ہے کہ جندے وچ ایڈا بڑا نظام تخلیق کیتا گیا. زمین بنائی گئی، زمین دے ارد گرد جن سدے نے کی سکتے کائنات بنائی گئی، سورج بنایا گیا، چند بنائے گئے. پورا ایک نظام ہے. سائنس کو پڑھو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کئی گلیکسی، کئی کہکشاواں، کئی دنیاواں موجود ہیں جنہاں دے وچ ساڈی ایڈا بڑا نظام تخلیق کیتا گیا. پھر اون دے وچ فرشتیاں دی مجلس دے وچ اعلان کیتا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ.
خلیفہ بھیجا ہے تو وہ خلیفہ بھیجا گیا جن کے بارے فکریاں اس ٹائم اعلان کرے تھا یفسد فیہا یہ زمین فساد کرے گا کرتا ہے کہ نہیں کرتا فساد کرتا ہے یفسد الدماء خون بہائے گا خون باندھتا ہے کہ نہیں باندھتا اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ جاننا جڑا تسی نہیں جانتے تخلیق کائنات کا وہ راز کی فرشتیاں اور انسان دے وچ حس محسوس ہونا اچھا ہن انسان دے وچ محسوسات دے وچ ایک چیز ہے محبت ایک چیز ہے نفرت ایک چیز ہے بغض ایک چیز ہے تعریف ہے نا تو کیا نفرت کی بنیاد پہ کائنات کی تخلیق ہو سکتی ہے اپنے دماغ اپنی عقل سلیم کو کام لے کے کون سی چیز جواب دو کیا نفرت کی بنیاد پہ کائنات تخلیق ہو سکتی ہے جواب ہے نہیں کیا محبت کی بنیاد پہ کائنات تخلیق ہو سکتی جواب ہے ہاں تو محبت کتنی موڑ کے سوال نوا پیدا ہو جاتا ہے کتنی محبت کس شے دی محبت کیڑی محبت کیویں دی محبت سوال ہے کہ نہیں عبادت آئی کہانی جو تھی موقع دی پہلے سپاہی تھی بنا تو مسبے میں ہم نے کا وہ کرتے سبق اللہ مجھے باتاں دی لوڑ دی تو اللہ نے سی آخنا میں وہ جاننا جو تسی نہیں جانتے اللہ فرمائی اور کوئی باتاں غلط نہیں ہوندیاں تسی روزہ نہیں رکھتے تسی حج نہیں کرتے تسی زکات نہیں کرتے میں انساناں کو کہانی مک جاندی اللہ نے اوتھے ایک چیپٹر بند کیتا اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ جاننا جڑا تسی نہیں جانتے اگے آ جاؤ کلام پاک دے وچ کلام پاک دے وچ اللہ پاک نے ارشادات دے وچ دونوں چیزاں لبھدیاں جان گیاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم آیا جواب آتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تواڈے وچ لقد جاءکم رسول من انفسکم میں تواڈے وچ ایک رسول مبعوث کیتا ہے عزیز علیہ ما عنتم جیڑی شے تانوں تکلیف دے وے او یعنی مخلوقات کی تکلیف نو محسوس کون کرتا ہے اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ یہ اللہ کا کلام قرآن پاک میں کوئی جھوٹی بند کر روایت نہیں ہے کلام پاک کی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم جیڑی شے تانوں پریشان کرے اللہ نے محبوب نو پریشان کرے کنا نو انساناں مخلوقات مخلوق انسان بنی ہوئے انسان کیونکہ اس آیت کا مکلف کا مطلب ہے مخاطب کوئی ہوئے انسان کلام پاک کا مکلف مجھ سے مطلب سبجیکٹ مجھ سے مطلب مجھ سے ہے کبھی یا ایوہ الناس تمام انسانوں کو خطاب کیتا گیا کہیں یا ایوہ نبی کو خطاب کیتا گیا کبھی یا بنی اسرائیل کو کیتا گیا لیکن کچھ آیات ہیں انہوں نے مقدس اوپر نکل ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تواڈے وچ رسول پیدا ہوئے نے جنہاں دے اوتے تھانوں جڑی تنگ کرے انہاں کو کام ہوگا عزیز علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یہ ہے فائن کرو فقل حسبی اللہ پاک نے اپنے سوالات کے جواب خود دیتے ہیں وہ وقتی کر کے کچھ بندے انے ہو جان انہوں نے وہ تو جواب نہ لبے موڑو جھوٹیاں روایتاں کرن میلاد پاک میلاد منانے کا ذکر اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب میں تیرے ذکر کو بلا نہیں کیا تو سونے ہوں کتا
ذات ہے جو ہمیں اس ذکر کو بلند کرنے سے روکے؟ کیڑا بندہ ہے جڑا سانو اس ذکر کو بلند کرنے سے روکے؟ جس کے بارے اللہ پاک خود فرماتا ہے فرمانا میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ کون ہے اللہ؟ خالق۔ کس شے دا خالق؟ ہر شے دا خالق، جن نے زمین آسمان تمام مخلوقات انسان ہر شے بنائی، جہاں ہر شے دا مالک ہے۔ کوئی بندہ نا بڑا طریقہ ہے وہ اپنی بھوئے دے وچ خالق کے ٹریکٹر ہو سکے ہے، وہ ڈنگر مار نہیں گئے، وہ آزاد ہے، اگ لا دے بھاویں بیچ دے بھاویں کسی نوں ونڈ دے اپنی پراپرٹی کا مالک و مختار۔ ملکیت کا جڑا کانسیپٹ ہے قانون وچ یہ ہے کہ ملکیت اس نوں سدے نے کہ جس ٹائم تسی اپنی پراپرٹی تے اس حد تک مختار ہو کہ بے شک تسی اونوں جلا دیو، بے شک تسی اونوں کسی نوں دے دیو، بے شک تسی بیچ دیو۔ اس طرح اللہ کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کائنات دے اوتے ہر شے ہر چیز کا مالک و مختار ہے، چاہے کوئی اس کائنات میں جو ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے وچ اس کائنات کی تخلیق کی صرف اپنے محبوب کی محبت کو ان کا ذکر بلند کرنا ہے، جس کے بارے اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں محبوب تیرا ذکر بلند کروں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تواڈے اوپر جہڑی نعمت کیتی ہے ان کا ذکر کیتا ہے۔ بار بار آیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ مومنوں کا بڑا دین چاہے، من اللہ کا مطلب دین چاہے۔ اور چپ کر دے گا گھر جا کے گلا شروع کر دو، اتنے میں آیا بڑی گلا کرنے سے گفتگو ہے گھر لگے جاؤ ڈسٹرب نہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ مومنوں کے اوپر دین چاہے ہے۔ من اللہ کا مطلب دین چاہے، اللہ نے مومنوں کے دین چاہے کہ اس نے اپنا رسول کر دیتا ہے۔ کہ مومنوں کے مومن کون نے مننا ہے؟ مننا ہے کون ہے؟ جہے تنقید نہیں کرتے، جہاں تنقید کرتا مننا نہیں، تنقید جہاں کرتا مننا نہیں، مننا ہوئے جہاں تنقید نہیں کرتا۔ اللہ نے مومنوں کے اوپر دین چاہے ہے کہ انہیں انہاں دے وچ اپنا محبوب کر دیتا ہے۔ اگے اللہ پاک فرماتے ہیں میں جہی تواڈے اوپر نعمت کراں دین چاہاں ان کا ذکر کیتا کرو، بار بار ان کا ذکر کیتا کرو۔ اگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو میں بلند کیتا۔ تو بھائی اسی بھی میلاد صرف اس واسطے منانے ہیں کہ ساڈے تے ایک انعام ایک اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو پیدا ہوئی۔ میں بڑی چاک جمعہ مسلمانوں نے گائے تھے، میرا کوئی کمال نہیں، میں تو کبھی عیسائیاں بھی جام سکتا سا، یہودیاں بھی جام سکتا سا، اسرائیلیوں بھی پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ نے میرے تے فضل کیتا، کلمہ پڑھن والے گانے تے پیدا کرے۔ یہ تواڈے سارے دے رب دا فضل ہے کہ تسی مسلماناں پیدا ہوئے۔ یہ فضل نمبر 1 ہے، فضل نمبر 2 اس دوجا تواڈے تے فضل رب نے سب تو بڑا فضل یہ کیتا کہ تھانوں انہاں گھراں پیدا کیتا کہ جڑے رب دے محبوب دے ذکر دیاں محفلاں، سبحان اللہ، رب دا محبوب او جن دی محبت وجہ کائنات ہے۔ محمد کی محبت دین اپنی شرط اول ہے، میرا شعر نہیں، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایس دنیا دے بنن دی وجہ ہے۔ آ جاؤ بڑی چک آ جاؤ، اتنے ٹائم کر رہے میرے نام نشست طرح کرا کوئی بڑے تو بڑا مولوی، میں قرآن جو ثابت کراں گا کہ کائنات کی تخلیق دی وجہ ہی حضور دی ولادت، حضور
حضور دی وسط حضور دا پیدا ہونا اور دنیا تو ہونا وجہ کائنات حضور اکرم دی ذات اقدس جیڑی شے دی وجہ ہونا جندا کھائیے اوندا گائیے جندا کھائیے اوندا گائیے کوئی سیری کوئی کمی کسی چودھری دے تو وہ دھیان وہ یا وہ سب میں میرا بڑا چودھری چنگا ہے بڑے دانے کھلے دیتا ہے بڑا میں سکھی رکھتا ہے میں کوئی تنگی نہیں میں کوئی بیانی تھی چودھری صاحب نے میری بچی کا جیل بنا دیتا میں بچہ پڑھانا تھی چودھری صاحب نے میری نہیں کر دیتی جندا کھائیے اوندا گائیے اسی نبی دا کھانے اسی نبی دا کیوں نہ گائیے اسی اس دنیا اس پیدا ہوئے ہیں جس دنیا دی تخلیق کا مقصد یہ ہوتی ذات اقدس ہے اسی کیوں نہ حضور کا ذکر بلند کریں ذکر مصطفیٰ بلند کرنا تواڈے تے اس طرح ہی فرض ہے حلالی بندہ حلال دا جڑا مسلمان ہے ان دے اوپر اس طرح فرض ہے تواڈے تے نماز فرض جس طرح تواڈے تے روزہ فرض جس طرح تواڈے تے حج فرض جس طرح تواڈے تے زکات فرض اگر تسی نبی اکرم دا ذکر بلند نہیں کرتے اگر تسی حضور دی آمد دا حضور دی وسعت دا حضور دی ذات اقدس دا ذکر بلند نہیں کرتے تسا مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا اور اگر تسا مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو ڈیرا ڈیڈے چلتا ہے ڈیرے بنانا واسطے ڈیرے نہیں چاہیے ڈیرا ڈیڈے چلتا ہے یہ حضور دی تعریف نہیں کی زندگی نبی اکرم سے درود ڈڈو خوش ہو کے دلوں نہیں پڑیا حضور دے ذکر کو بلند نہیں کیتا ڈیرا ڈیڈے چلتا ہے اپنی آخر کا تعین خود کر دیا بھائی جس واسطے اللہ نے دنیا بنائی جس نے وہ ہی نہیں کیتا محبت محمد مصطفیٰ تخلیق کائنات کی وجہ ہے کہ تواڈے دلاں وچ وہ پیدا ہی نہیں ہو سکی مطلب ہے کہ تسی تخلیق کائنات دا الٹ تو الٹ واسطے جنت پیدا کی جڑے بندے سیدھے رستے چلتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم نعمت انہاں تے ہوئی ہے جنہ تخلیق کائنات دا مقصد پا لیا وہ انعام یافتہ ہو گئے الحمد شریف پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم مینوں ہدایت دے سیدھے راہ صراط الذین انعمت علیہم انہاں دا جنہاں دے تو انعام کیتا ہے انعام والے کون نے جنہاں اپنی پیدائش دا مقصد سجاتے انعام والے لوگ نے جنہاں کو پتہ لگ گیا کہ ہم پیدا کیوں کیتا ہے انعام والے لوگ نے جنہاں اپنی تخلیق دا مقصد انہاں کو پتہ لگ گیا انہاں او زندگی نو اس سے لین تے لے گئے صراط دا مطلب لیک رستہ اس لین تے لے گئے جیڑی لین اوتے جاندی ہے جدے ساڈی منزل ہے منزل ہوئے جڑا ساڈا مقصد ہے پیدائش سبحان اللہ ساڈا مقصد ہے پیدائش محبت مصطفیٰ اگر دلاں دے وچ محبت مصطفیٰ نہیں اگر اسی ساڈے رنگ متغیر نہیں ہوتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان گستاخی سن کے ساڈے دلاں نوں تکلیف نہیں ہوندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اوپر تنقید سن کے کہ ساڈے کلیجے وچ پیڑ نہیں ہوندی اپنے پیڑھی تھلے سوٹی مارو تواڈے دین دے وچ تواڈے ایمان دے وچ کوئی نہ کوئی کمی کیونکہ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جس ٹائم کوئی بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے عملی کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم تے عملی کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وجود تے عملی کرے مسلمان دا دل تڑپ جائے رنگ متغیر ہو جائے کوڑ چڑھ جائے زبان بول پڑے ایمان مکمل ہو جائے اس تو
یہ دین اندر قید میں تخلیق انسان کے کا مقصد تو پورا نہیں، یہ تخلیق انسان کے کا مقصد تو پورا نہیں ہویا کہ اللہ کی جنت کا وعدہ کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ نفس مطمئنہ کس ٹائم ہوئے گا؟ جس ٹائم وہ اپنی تخلیق کا مقصد سے جانے، تو جس ٹائم مقصد سے جان لیا تو بلند کرو اللہ ذکر، اللہ نے تھوڑے نعمت کی تھی فحدث اللہ ذکر کرو، کیوں کرو گے؟ دسو گئیاں ذکر کے انہاں نوں جنہاں نے سینے تکلیف ہوندی ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، بلند کرو ذکر مصطفیٰ میں، بلند کرو۔ میں آخری گل کہہ کے تواڈے کو اجازت منگا گا، ٹائم بچیا ہو گیا ہونا۔ آخری گل یہ ہے کہ اج ایک بڑا وڈیا واقعہ ہویا بڑی چاہتے ساتھ جان تو پہلو کی گل ہے، میں تقریر کر لگا کسی آ کہہ دیا کم کی گل بھی دسیا جی، میں کہ کم کی گل جی دسیا غریباں کی خدمت کیتا کرو، دین کی گل تو کرتے ہی کوئی نہ کم کی گل بھی کریں کوئی گل کر کے ٹوئے جاتے ہو، غریباں کی مدد کیتا کرو، غریباں کا چنگا سلوک کیتا کرو، ماڑے نظام پڑھو۔ میں کہ آج تو بعد میں یہ گل ہے کرنا تھی یہ کام شروع کر دیا ہے، اج باغ آیا ہوں تھی گواہ ہو، آج میں کوئی کی گل کی کوئی جانتے جانتے میں یہ کرنا جی ہو پوے تو کام چنگا ہوتا ہے ماڑے نظام پڑھو اور آگے آج کام کی گل نہیں کہا، مطلب ہے کہ کام کی گل ہے نا جی کہ ہے کام کی گل نہیں۔ محبت مصطفیٰ کا سب تو بڑا درس ہی خدمت خدا کی سونے ہو حضور نبی کرو نبی نے فاقہ حالانکہ وہ تو خدانیہ تو مالے گا لیکن فاقہ سامنے سامنے کھانا کوئی ٹائم کے فاقے تو بعد کھانا پیش کیتا گیا ہے، دروازے تے بھوکا آیا ہے، وہ دفتر دیتی ہو سکے حضور میں بھوکا سارا کھانا چکیا تو دے چلے، اے نہیں کیتا کہ چلو یار میرا بھی فاقہ تھا میں کھا لیتا تھا، نہیں آپ سے فاقہ محبت مصطفیٰ کا سونے ہو یہ لیکن آپ بھوکے ہو اگلے بھاؤ یہ مر میری عادت ہے میرے کو نگاہ ہی جاتی ہے، مجھے تو بھیڑی لگی ہوئے تو معافی جائے جی چنگی لگے تو من لگے آئے کہ غریب کی مدد لازمی کرو، محمدی ہے جو جڑا غریب کی مدد جڑا غریب دے ہاتھ جو نوازا کھول ہے غریب دے تھلے ہوئے کھول لیتا ہے مارے وہ آج کل ایک رواج ہے نا جڑی پرانے زمانے دے مروز زمینہ سن ماریا مسکینہ سے تھلے یہ جگہ کون گے شروع کی وہ انہوں نے دین نہ کیتا ہے مارے دے منہ جو روٹی کھو گئی اللہ نے محبوب کو تسی خوش کر سکتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ نے ہے ہی حضور نے رسائی ہوئے حضور نے دعا کی تھی یا اللہ میں مسکینہ دے بیچ رکھ میرا حشر مسکینہ دے رہا حضور دی تے پیدائش حضور دی پوری زندگی مسکینہ نہ گزری، اصحاب صبح کون سا بے گھر مسکین لوگ، حضور دی دعا سی میں مولا مسکینہ نہ رہا بخاری دے بیچ مجھول ہے اور میرا حشر مسکینہ دے رہا تو غریب دے نال محبت بھی دین حق نال لگاتا ہے، زیادہ ہمارے نال پہ جا کے غریب نال محبت کرے جی اللہ بھی خوش اللہ دا محبوب بھی خوش تواڈے دنیا تے آن دا مقصد بھی پورا تے اللہ دی جنت یا ایتھا النفس المطمئنہ اس نفس مطمئنہ بنو گے اے جائی اللہ کے ہونے تے آ جائے نفس مطمئنہ وہ ہے جڑا اللہ اپنی تخلیق دا مقصد سمجھے۔ آخری چھوٹی جی گل وہ یہ ہے کہ ہر پنڈ دے وچ ایک عدد مولوی ہوتا ہے، اے تھوڑا مولوی نوید ہی نا تھوڑا آپ نوید والا ہونا ہے
मौलवी की इज्जत की जाती है। ये ना देखे तो ये माड़ा है, मस्कीन आदमी है, ये वो बंदा है जिंदी बदौलत रब का खाना खुदा आबाद होना है। मौलवी जेड़ा बड़ा इमाम मस्जिद होता है, जेड़ा बड़ा मौलवी खतीब होता है, इनकी इज्जत की तो डिटो, क्योंकि इनकी वजह तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਲ ਕਮਾਤਾਰ ਬੜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਨਚਾਏ, ਕੰਜਰ ਨਚਾਏ, बड़ा कुछ करते हैं, खर्चे करते हैं, फलाने ले आओ जिहदे निकाह पढ़ाउण ते मौलवी हुंदा है वो सारे जुड़ के बैठे ने, मौलवी नूं की देने हज़ार रुपया दे छड़ो अगे भी देने आने, ये सारी बचत मौलवी दी। मैं ना असीं जिहड़े पीर हुंदे आ सानूं ना दिता करो, साडी सिर्फ सुण लिया, साडा ये मौलवी मस्कीन जरा थोड़े लोग का मौलवी ना थोड़ी मसीत का जरा इमाम उनकी खिदमत की रब थोड़े करा रही। आज जो तुम सोचे है ना पीर उन्हें अफसीर मान उन जो देने मेरे तो मौलवी साहब दे मस्कीन की खिदमत करो, मस्कीन की खिदमत करो कि रब थोड़े करा रही। सानू दिता मैं 1.25 लाख तनख्वाह लेना, मैं तो देख मेरी केड़ी तरह 100 सवाल लेनी मोहल्ले गड़े भी हैं, वो भी बड़े मामला मैनू इन्हां दी केड़ी लोड़ है। मैं तुसीं सुण रही गल बह के चुप करके तुसीं सुनी है, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। साडा पीरां दा मकसद जिहड़ा है, साडे जिहड़े आस्थाने ने इन्हां दा मकसद शेरियां बोलना नहीं होता कि असीं आइए तुहाडे कोल शेरियां लैके तुर जाइए, तुसीं सानूं कट्टे दिओ, तुसीं सानूं चौड़ियां बोइयां दिओ, वो तुसीं दिंदे ही हो। लेकिन साडा मकसद है, साडा मकसद है कि तुहानूं वो दसीए जिहड़ा तुहानूं नहीं पता, जिथों मुड़ तुहानूं समझ ना आवे मुड़ तुसीं आ के सानूं पुछो। मेरे किबला है मोहतरम साहब दादा हाजी मोहम्मद तैयब साहब जेडे उन्हां को बंदे उन्हां नूं पता होना वो या बंदे नूं इक्को गल कर देंदे, उन्हां क्या तुसां साडा मकसद ही खराब कर छड़िया, तुसां सानूं पंजी मेरे वास्ते रख दिया, भाई जी मेरी पिया को तरीक ले आइए 9 बड़ी डाडी है पिया को तरीक ले आइए, पुत्र बीवी की बड़ी मंदा है पिया को तरीक ले आइए। इंजी ना आ गुआढ़ी जेड़ा है नित किला बोलदा उस बोल लिया होंदा है सही के साडा पिया को तरीक ले आइए, चूहा बड़ा फसल में पाउंदा है पिया को तरीक ले आइए, ट्रांसफार्मर ले गया साडा अपना ले गया। ओ भाई पीर इन्हां कमां वास्ते सुनियो, पीर तुहानूं दीन पढ़ाउण वास्ते मुअल्लिम हुंदे ने, सबक देण वास्ते तुहानूं पढ़ाउण वास्ते नहीं बने ने। आस्ताने भुखियां नूं खाना खवाउण वास्ते आस्ताने कायम होए ने, आस्ताने तुहाडे कोल लै के खाण वास्ते नहीं। आस्ताने जेड़े आस्ताने ने ये भुखियां नूं खाना खवाउण वास्ते ने। मैं आपे जब बंद कर रही आस्थाने भुखियां नूं खाना खवाउण वास्ते हुंदे ने, आस्थाने लोकां नूं दीन पढ़ाउण वास्ते हुंदे ने, आस्थाने लोकां नूं सबक देण वास्ते हुंदे ने, सीधी पुठी दा तमीज़ कराउण वास्ते हुंदे ने, गलत सही दे विच लीक चिकण वास्ते हुंदे ने, आस्थाने फसलां च चूहे कढण वास्ते आपे कढो
جی تھوڑا مولوی تمہیں ایک کام کر کے دے ایویں مولوی کرتے ہو ساڈا نہیں کام بھائی ساڈا کام ہے تمہیں دین دسنا دوجا جی تھوڑا یہ خیال ہے کہ اسی پیر پہ چلتے ہیں ایسے کام آ کے ساڑیاں دکاناں نے اسی طویل بیچنے ہیں نہیں سنے ہو سانو دعا دیتا کرو کہ گاؤں کھائیے سانو کچھ نہ دیو لیکن ساڈے کو آؤ ساڈی گل سنو اون تے عمل کرو اسی تواڈے تے باہر راضی ہوواں اساں بھی کیٹیگریاں بنائیاں ہوئیاں 5 رات دینا وہی ہوئے اون گل نہیں پنی ہو سکتا پیراں تے جانا ہے 5 رات دا نام نکال کے دینا ہے یہ کچھ گل سنن آئے ہو سانو گل سنن آئے چاہیے 5 رات دینا ہے نہیں چاہیے گل سنو گے گل تے عمل کرو گے سانو اپنی گل دا اثر دسے گا تھوڑا پیر خانہ تھوڑے تے راضی ہوگا نہیں تو ٹرالیاں اکٹھیاں کر کے دنیاں شمائی جیڑیاں لے جاندے ہو وہ چلو چنگی کرتے ہو لیکن تھانوں کا فائدہ گل سکتی یہ میں گل نہیں پہ کرتا یہ مولانا جدے محترم اصغری صاحب نے یہ گل کی ہے میں اپنی دادی دے منہ یہ گل سنی میں یہ روایت اپنے دادے کی بیان کرنا میری دادی نے مجھے گل دسی اللہ انہوں نے قبر دے رحم کر میری دادی اللہ کی بڑی نیک بندی سن کوئی رات عبادت ہے انہوں تو میری روایت موت پہ اندر کوئی شک نہیں میری دادی میرے فرماتے سن کہ میرے دادا جی اکثر یہ گل کرتے سن لوگوں نے مچھی میرے نال رکھ دیا ساڈا کام تو دین دسنا آستانے کا مقصد شریفیں اکٹھیاں کرنا نہیں آج قبلہ حاجی صاحب فرماندے پیسہ ایک تقریر کی ویڈیو اسی بھیجتے پیسہ جو مقتدار کے اندر ایک مولوی صاحب نے لین دین کر کے پیسے چھپے جاندے اے جڑا اج بڑا گندا طریقہ ہے حضرت صاحب فرماندے پیسہ کہ دیکھو مولوی کی توقیر کتنی خراب ہو رہی ہے کہ اس طرح پیسے تے ناچیاں ودیاں ہوندے سٹے جاندے تماشے کرن والے جڑے بندے ہوندے سن تماشے کرن والے انہاں دے سٹے جاندے ہن مولوی جائیں مطلب ہے کہ مولوی دا سٹیٹس کتنا ارتقا نہ کو تماشے آ دین دسنا آستے ہیں پیر دین دسنا آستے ہوندے نے پیر دین پڑھانا آستے ہوندے نے نہیں گل نہیں سمجھ آتی بڑی چاکا ہو اوڑ نہیں آتی فون کرو نہیں آتی سن بلاؤ بہ کے ساتھ سمجھ لو ساتھ تو گل سنو ساتھ تو کوئی مدد چاہیے ہو مدد لو ٹکر ساڈے کو دے اللہ بڑا دیتا ہے ان کی تساں ٹینشن نہیں لینی پیراں نوں شرینیاں دئیے وہ آدھے تھوڑی خدمت شرینی واسطے ایک لفظ بنے جی اسی پیراں دی خدمت کر دیتے وہ بھائی وہ خدمت نہیں خدمت یہ وے کہ تسی بیٹھ کے ساڈی گل سنو ساڈی گل سنو تے عمل کرو یہ ساڈی خدمت ہے آستانے کا مقصد آستانے کا مقصد ہی تعلیم دینا اللہ کے بندیاں نے آستانے قائم کیتے تعلیم دینا انما بعثت معلما حضور دی یہ حدیث ہے انما بعثت معلما مینوں معلم بنا کے بھیجا گیا پڑھانا آستانے حضور دی روایت کو لے کے چلتے ہیں پڑھانا روایت ہے علم دینا روایت ہے علم دینا روایت ہے تو میں اس گل نال گل مکا کے تہاڈے تو اجازت دینا آخری گل یہ کرنا کہ مولوی دی عزت کی
ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਲਬ ਸ਼ਰਮ ਸੜ ਜਾਏ ਰਮਜੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੈਸੇ ਲਵੇ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮੌਲਵੀ 6 ਰਾਤ 8 ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 8 ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ